بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رک وارن فارمر انٹلیکچوئل ہیں US کے، انہوں نے اپنی کتاب پرپز ڈریون لائف میں لکھا کہ ڈاکٹر ہیو مور ہیڈ جو کہ رائٹر ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے دنیا کے 250 موسٹ انٹیلیجنٹ مین کو ایک کوسچن کیا۔ موسٹ انٹیلیجنٹ مین کا مطلب اس میں انٹلیکچوئل بھی تھے، اس میں رائٹرز بھی تھے، میتھمیٹیشنز بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، اور اس نے ان کو لکھ کے ایک کوسچن کیا، اور وہ کوسچن یہ تھا کہ وائی آر یو ہیئر ان دس ورلڈ، واٹ از یور پرپز آف لائف۔ آپ کے خیال میں ان کے جوابات کیا ہوئے ہوں گے؟ جب اس کے جوابات کی تفسیر اس نے لکھی تو اس نے کہا کہ کچھ نے تو گیسز لگائے، کچھ نے اندازہ لگایا یعنی، اور کچھ نے کہا کہ ہمارا آبجیکٹیو آف لائف، پرپز آف لائف یہ ہے۔ کسی نے کوئی بیان کیا، فار ایگزامپل سائنٹسٹ تھا تو اس نے کہا میں نے سائنس میں یہ کام کرنا ہے، لیکن ایک ویسٹ میجورٹی ایسی تھی جس نے کہا کہ ڈاکٹر ہیو مور ہیڈ اف یو نو واٹ از دی پرپز آف لائف دین لیٹ اس نو، یعنی they were confused، ان کو خود اندازہ نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں ہیں۔ دوسرا بڑا سوال ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی حیثیت سے کیوں ہیں، ہم کوئی خس و خاشاک کیوں نہیں، ہم کوئی رینگتا جانور کیوں نہیں، ہم کوئی تنکا اور پتنگا کیوں نہیں، ہم کوئی چوپایا اور جانور کیوں نہیں، ہم کوئی پرندہ کیوں نہیں، ہم انسان کیوں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن جس کو اللہ نے گنوایا وہ یہ انسان ہے۔ اور اس احسن تقویم کا کیا مطلب، کتنا شاندار انسان ہے۔ آپ انسان پر، اس کی شخصیت پر غور کریں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس انسان کو انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، یہ ایک بہت اہم اور بہت بنیادی سوال ہے۔ میں کہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں ہیں، لیکن ہم تو بلیورز ہیں نا، ہماری پہچان ایک اور ہے، اور وہ ہے کہ وی آر مسلمز، بٹ the question is we are Muslims by choice or Muslims by chance۔ دیکھیے ہم جب پیدا ہوئے تو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم اپنی جبیں کو قیامت تک اللہ کے حضور دھرتی کے ساتھ لگا کے رکھیں تو اس احسان کا بدلہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم پیدا ہوئے بائی چوائس نہیں تھے، بائی چانس تھے، لیکن جب بڑے ہو چکے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے بعد ہم مسلمز بائی چوائس بن چکے ہیں۔ تو ایک اور سوال کھڑا ہو گیا کہ ہم مسلمز بائی چوائس ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا کے اندر؟ اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو کس سے پوچھنا چاہیے؟ اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اس کا جواب مجھے اور آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جس نے ہمیں بنایا، اور وہ ہم سے مخاطب قرآن کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن سے پوچھیں نا میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، why are we here in this world؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو، وما خلقت، میں نے نہیں بنایا، الا لیعبدون، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو کتنا اہم سوال ہے نا پھر یہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ میں اگر کہوں کہ مسلمانوں کے اندر سب سے مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ کون سا ہے تو وہ یہ عبادت کا تصور ہے۔